إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. انسانی اخلاق میں حیا کا مقام نہایت بلند ہے، اور یہ انسان کی وہ صفت ہے اور ایک ایسا مادہ ہے کہ جب انسان خلاف فطرت اعمال اور برائیوں کے قریب ہوتا ہے تو اس میں ایک طرح کی جھجک اور شرم پیدا ہوتی ہے جو اس کے اور برے عمل کے درمیان ایک حجاب بن جاتی ہے، اور انسان بہت سے گناہوں اور معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے حیا کا ایمان سے گہرا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ نبیوں کی جو باتیں محفوظ ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا کا مادہ نہیں تو جو چاہو کرو. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف اپنے ہم جنسوں سے نہیں کی جاتی، بلکہ سب سے زیادہ جس سے حیا کرنی چاہیے وہ ہمارا خالق و پروردگار ہے. عام طور پر لوگ بے حیا صرف اس کو سمجھتے ہیں جو اپنے بڑوں کا خیال نہ کرے، بلا صبح وہ بے حیا ہے. لیکن سب سے بڑا بے حیا اور بدبخت وہ ہے جو اپنے رب سے نہیں شرماتا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اس کے کاموں کو دیکھتا ہے اور اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے سامنے وہ برے کام اور بے جا حرکتیں کرتا ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا، اللہ سے ویسی ہی حیا کرو جیسی کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے عرض کیا، الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ نہیں بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر کی اور اس میں آنے والی خیالات اور افکار کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی غلط افکار سے دماغ کی اور حرام غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو. اب موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو تصور میں رکھو. جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کی آرائش اور عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا. جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو کہ اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.